وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہاشم تو اپنے پیار کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ وہ جس کے لیے وہ کب سے تڑپ رہا تھا، آج وہ اس کے پاس، اس کے سامنے تھی۔ اس کا دوست اسے بھگا کر اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ دیکھو، مجھے ہاتھ مت لگانا، میں تمہارے دوست کو پسند کرتی ہوں۔ لیکن اسی وقت اشال کے بابا اپنے آدمیوں کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ جب انہوں نے ہاشم کو دیکھا تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ ان کی دیرینہ خواہش پوری ہونے والی تھی، اور پھر انہوں نے زبردستی ملک ہاشم اور اشال کا نکاح۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ احمد کے نمبر پر بار بار کال آ رہی تھی۔ وہ جو سوچ رہا تھا کہ آج سکون سے اپنی نیند پوری کرے گا، بار بار آنے والے کالز نے اسے ڈسٹرب کر ہی لیا تھا۔ وہ آنکھیں کھولنے پر مجبور ہو ہی گیا۔ موبائل دیکھا تو اشال کی کال تھی۔ اس کی پوری آنکھیں کھل گئی۔ احمد کی پوری آنکھیں کھل گئی تھی۔ آدھی رات کو وہ پاگل لڑکی اسے بار بار کال کیوں کر رہی تھی؟ کیا وجہ تھی؟ کہیں وہ کسی مصیبت میں تو نہیں؟ کہیں گھر والوں کو احمد کے بارے میں پتہ تو نہیں چل گیا؟ اس کے ذہن میں کتنی ہی سوچیں آ رہی تھی۔ نیند تو آنکھوں سے جیسے غائب ہو چکی تھی۔ اب وہ اشال کا نمبر ملا رہا تھا مگر وہ کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ پتہ نہیں یہ لڑکی کہاں چلی گئی۔ ایک تو یہ مجھے اتنا تنگ کرتی ہے، اچانک سے آتی ہے، اچانک سے غائب ہو جاتی ہے، اور پھر اپنے غائب ہونے کی وجہ بھی نہیں بتاتی۔ میں پاگلوں کی طرح اس کا انتظار کرتا رہتا ہوں۔ ایک بار کال اٹھا لو لڑکی، آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ آدھی رات کو تم نے مجھے پریشان کر دیا اور اب تم کال نہیں اٹھا رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اشال کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو اس کے دل کو سکون آیا تھا۔ اشال، مجھے بتاؤ کہ تمہیں آدھی رات کو کیا ہوا کہ تم نے اتنے میسیجز، کالز کیے؟ کون سی ایسی بڑی بات کرنی تھی؟ احمد نے بے چینی سے پوچھا۔ اشال کی آواز روئی روئی سی تھی، بہت پریشان لگ رہی تھی۔ احمد، گھر والے میری شادی کر رہی ہیں، کل صبح میرا نکاح ہے۔ اشال نے احمد کے سر پر جیسے بم پھوڑا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا بول رہی ہو تم؟ تمہارے گھر والے تمہاری شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کر سکتے میری شادی؟ اچانک سے میری شادی انہوں نے طے کر دی ہے۔ کل صبح میرا نکاح ہے۔ ہمارے پاس آج کا ہی وقت ہے۔ ہمیں یہاں سے بہت دور نکل جانا ہوگا۔ احمد، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس وقت شادی کی تمہیں مر جاؤں گی۔ وہ سسک پڑی تھی اور اسے روتا ہوا دیکھ کر احمد کی جان حلق میں اٹکی۔ میری بات سنو اشال، خود کو سنبھالو۔ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ سب اچانک سے کیسے ہو گیا؟ آج شام تک تو سب کچھ ٹھیک تھا، نہ تو تم نے اس طرح کی کوئی بات کی، نہ تمہارے گھر والوں نے۔ میں اتنے اطمینان سے سویا اور تم نے میری نیند خراب کر دی۔ احمد، یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے۔ تم ابھی کے ابھی یہاں سے آ کر مجھے لے کر جاؤ۔ میں ساری باتیں تمہیں بعد میں بتاؤں گی کہ آج کیا ہوا تھا۔ ابھی میں تم سے زیادہ باتیں نہیں کر سکتی۔ صبح ہونے میں چند ہی گھنٹے باقی ہیں۔ تب تک ہمیں یہاں سے نکل کر بہت دور چلے جانا ہوگا، جہاں پر ابو اور ان کے امی ہم تک پہنچ نہ سکے۔ احمد سوچ میں پڑ گیا۔ میں ابھی کیسے تمہیں لینے کے لیے آ سکتا ہوں؟ ابھی نہ میں نے کوئی انتظام کیا اور نہ ہی ابھی میرے پاس کوئی ایسا ٹھکانہ ہے جہاں پر ہم لوگ چھپ سکیں۔ ارے تم اپنے کسی دوست سے مدد لے لو۔ تمہارا کوئی تو ایسا دوست ہوگا جو ہماری مدد کر سکے۔ ہاں، ایک دوست ہے۔ اچانک سے احمد کو ہاشم پاشا کا خیال آیا تھا۔ میں ابھی ہاشم سے بات کرتا ہوں۔ احمد نے فون بند کر دیا تھا۔ دوسری طرف اس نے ہاشم پاشا کو کال ملا دی۔ ہاشم یار، میں ایک بہت بڑی مشکل میں پھنس چکا ہوں، پلیز میری مدد کرو۔ کیا ہوا ہے؟ ہاشم جو گہری نیند میں تھا، اچانک سے احمد کی کال اسے اٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کے حواس پوری طرح بیدار ہو گئے تھے۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کوئی غیر معمولی بات ہے۔ جبھی تو آدھی رات کو احمد نے اسے یوں کال کر کے اٹھایا۔ یار، ابھی مجھے اشال کی کال آئی تھی۔ وہ کہتی ہے کہ ابھی میں اسے گھر سے لے کر آؤں کیونکہ صبح ہوتی اس کا نکاح کر دیا جائے گا، اور تم جانتے ہو کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کے بغیر رہنے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔
اوہو، یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ پھر اب تم کیا کرو گے؟ یار تم میری مدد کرو، مجھے تم کہیں پناہ دے دو، اپنے گھر میں یا پھر اپنے کسی دوست کے پاس۔ یار ہم لوگوں سے بچ کر دور رہنا چاہیے، اگر ان کے ہاتھ آ گئے تو وہ ہم دونوں کی ٹکا بوٹی کر دیں گے۔ ہاشم کہنے لگا، چلو ٹھیک ہے، میں کوئی انتظام کرتا ہوں۔ ایک کام کرو، تم اسے لے کر میرے ڈیرے پر آ جاؤ، میں بھی وہیں پر جا رہا ہوں، تم لوگوں کا انتظار کروں گا۔ وہیں پر میں قاضی کو بھی بلا لوں گا، تم دونوں کے نکاح کا انتظام بھی آج ہی کر دوں گا۔ اگر بعد میں وہ لوگ وہاں پر آ بھی گئی تو تب تک تم دونوں کا نکاح ہو چکا ہوگا، تب کوئی کچھ بھی نہیں کر سکے گا، اور پھر میرے ہوتے ہوئے کوئی میرے دوست کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ ہاشم نے مسکراتے ہوئے فون بند کر دیا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے اشال کا چہرہ گھوم گیا تھا۔ کتنی خوبصورت تھی وہ، کتنی معصوم سی۔ ہاشم کی شدید خواہش تھی کہ اس کی شادی اس لڑکی کے ساتھ ہو جائے، وہ اس کی بیوی بن کر اس کے گھر میں آ جائے، مگر نہ جانے کیوں اشال اس کی لاکھ کوششوں کے بعد بھی اس کی طرف مائل ہونے کے بجائے احمد کی طرف مائل ہو گئی تھی، جو نہ تو اچھی پرسنالٹی کا مالک تھا اور نہ ہی ہاشم پاشا کی طرح اس کے پاس نام تھا، نہ پیسہ، نہ بڑی حویلی، نہ دولت، نہ جائیداد اور نہ ہی پاور، مگر پھر بھی اشال جیسی لڑکی اس کے عشق میں بری طرح سے پاگل ہو گئی تھی کہ اب اس کے لیے اپنے گھر کی عزت کو داؤ پر لگانے پر تیار ہو گئی تھی اور گھر چھوڑ کر اس کے ساتھ بھاگ رہی تھی۔ اشال بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہی تھی، وہ احمد کی کال کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی احمد کی کال آ گئی، اسے جلدی سے موبائل اٹھا کر کان کے ساتھ لگا لیا۔ ہیلو احمد، کوئی تیاری کی تم نے؟ ہاں اشال، تو تم ایک کام کرو، جلدی سے اپنے گھر کے پچھلے دروازے کی طرف سے باہر نکل کر آ جاؤ، میں سامنے روڈ پر تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ دیکھو پوری طرح ہوشیار رہنا، کسی کو شک نہیں ہونے دینا، ورنہ ہم دونوں شادی کی سٹیج پر پہنچنے کے بجائے اوپر پہنچ جائیں گے۔ تم بالکل فکر مت کرو احمد، میں اپنی جان دے دوں گی مگر تم پر کبھی آنچ نہیں آنے دوں گی۔ اگر گھر والوں نے دیکھ بھی لیا تو میں خود کو ان کے حوالے کر دوں گی، مگر کسی کو تمہارے بارے میں نہیں بتاؤں گی۔ اس کے لہجے اور انداز میں سچائی تھی۔ احمد کے لبوں پر مسکراہٹ کھل اٹھی۔ اگر یہ بات اشال اسے نہ بھی کہتی تو بھی وہ جانتا تھا کہ اشال اس کے پیچھے مرتی ہے، اور کیوں نہ مرتی، اس نے اس کے لیے اتنی محنت کی تھی، اتنی کوششیں کی تھی، پوری طرح سے اسے اپنے پیار کے جال میں پھنسا لیا تھا، اسے ٹریپ کیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اب وہ لڑکی اس کے جال سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ تھوڑی دیر کے بعد اشال کے نمبر پر دوبارہ سے احمد کی کال آئی، جلدی سے آ جاؤ، میں آ چکا ہوں۔ اشال دبے پاؤں کمرے سے نکل کر باہر آئی تو سامنے گارڈ کھڑا تھا۔ اب میں کیا کروں، اسے یہاں سے کیسے ہٹاؤں؟ تبھی اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ اس نے اپنے کمرے میں جا کر کچھ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ اچانک اسے پرانی نیل پالش کی بوتل مل گئی۔ وہ باہر آئی، اس نے ایک طرف نیل پالش کی بوتل پھینک دی تھی، وہاں پر شور پیدا ہوا تو وہ آدمی اس طرف گیا۔ پھر جیسے موقع ملا اشال نے جلدی سے وہاں سے نکل کر پچھلے دروازے کی طرف آئی۔ وہاں پر بھی کچھ لوگ کھڑے تھے جو یقیناً اس کے باپ نے وہاں پر کھڑے کیے تھے تاکہ اشال گھر سے باہر نہ نکل سکے۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی بیٹی اس کے ہاتھوں سے نکل چکی ہے اور وہ اسی لیے اس کا صبح ہوتے ہی نکاح کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ ان کے لیے بدنامی کا باعث نہ بن سکے۔ اشال نے ان دونوں کے لیے یہی ترکیب استعمال کی تھی۔ ایک طرف پتھر اٹھا کر پھینکا تو وہ لوگ اس جگہ پر چلے گئے، وہاں پر کہیں کوئی دیوار کود کر تو نہیں آیا۔ تب اشال جلدی سے دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ باہر سے اس نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ بھاگتے ہوئے وہ روڈ پر پہنچی، سامنے احمد گاڑی لیے کھڑا تھا۔ جلدی سے وہ دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ احمد جلدی سے گاڑی تیز چلاؤ، ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ آ جائیں۔ کیا کسی کو شک ہو گیا یا کسی نے تمہیں باہر نکلتے ہوئے دیکھا؟ نہیں، مجھے دیکھا تو نہیں کسی نے، مگر جس طرح سے میں چپکے سے وہاں سے نکل کر آئی ہوں نا، تو ان لوگوں کو شک ضرور ہو جائے گا اور وہ لوگ میرے کمرے میں دیکھنے کے لیے ضرور ہی جائیں گے۔
جب تک انہیں پتہ چلے گا کہ میں گھر سے باہر آ گئی ہوں تب تک ہم دونوں یہاں سے بہت دور نکل چکے ہوں گے۔ ہاں تم صحیح کہہ رہی ہو۔ اب مجھے بتاؤ کہ آج کیا ہوا تھا؟ تمہارے گھر والوں کو میرے اور تمہارے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ مجھ سے غلطی ہوگی احمد، اگر آج مجھ سے یہ بے احتیاطی نہ ہوتی تو کبھی بھی کسی کو میرے اور تمہارے بارے میں پتہ نہ چلتا اور ہمیں یہ قدم نہ اٹھانا پڑتا۔ ارے تم بتاؤ تو ہوا کیا؟ کیسے ان لوگوں کو ہمارے بارے میں شک ہوا؟ آج مجھے دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آئے تھے، وہ ابو کے دوست ہیں، ان کا بیٹا امریکہ سے طلوع حاصل کر کے آیا ہے۔ امی ابو کا ارادہ یہی تھا کہ وہ یہیں پر میری شادی کریں گے، مگر ان کی بات سن کر مجھے بہت غصہ آ گیا۔ میں نے امی سے کہہ دیا کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں اور اسی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تب امی تو مجھ سے کھٹک گئی تھی کہ کون ہے وہ جس کے ساتھ میں شادی کرنا چاہ رہی ہوں۔ اگر انہیں پتہ چل جائے کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ان کا دشمن ہے تو تب تو وہ ہم دونوں کو گولی سے مار دیں گے۔ ہاں احمد، اسی لیے تو میں نے انہیں یہ بات نہیں بتائی، ان سے سب کچھ چھپا لیا۔ میں اپنی دوست سے بات کر رہی تھی، اسے اپنے دل کا غم بتا رہی تھی کہ کیسے میں اپنے باپ کے دشمن کے پیار میں بری طرح پاگل ہو چکی ہوں۔ تب امی نے یہ سب سن لیا اور انہوں نے جا کر بابا کو بتا دیا۔ یہ بھی شکر ہے احمد کہ میں نے تمہارا نام نہیں لیا، ورنہ نہ جانے کیا ہو جاتا۔ احمد کی جان اس کی بات سن کر حلق میں آ گئی تھی، مگر جب اس نے پوری بات کی تو اس نے کھل کر سانس لیا۔ چلو یہ تم نے عقل مندی کا کام کیا جو تم نے میرا نام نہیں لیا، ورنہ وہ لوگ فوراً ہی ہم لوگوں تک پہنچ جاتے۔ اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اشال نے پوچھا۔ اپنے دوست کی طرف جا رہا ہوں، ہاشم پاشا کی طرف۔ اس کے ڈیرے پر مجھے یقین ہے کہ وہاں پر تمہارے گھر والے نہیں پہنچیں گے، اور اگر پہنچ بھی گئے تو تب تک ہمارا نکاح ہو چکا ہوگا۔ تمہارا یہ دوست بہت اچھا ہے جو ہمیشہ تمہارے کام آتا ہے، اور دیکھو اس بار ہم دونوں کتنا پریشان تھے۔ یہ ہمارے لیے تو موت اور زندگی کا مسئلہ ہے، مگر تمہارے دوست نے اپنی جان مشکل میں ڈال کر ہمیں پناہ دے دی۔ کون ہے تمہارا یہ دوست؟ اس کا میں نے صرف نام ہی سنا ہے، دیکھا نہیں ہے۔ احمد گہری سانس لے کر رہ گیا۔ یار اسے بھی تم اپنے پاپا کا دشمن ہی سمجھ لو، تمہارے بابا کی اس سے بھی نہیں بنتی، اور نہ تمہارے بھائیوں کے ساتھ۔ باتوں ہی باتوں میں سفر کٹ گیا تھا، وہ لوگ ڈیرے پر پہنچ چکے تھے۔ یہاں پر ہاشم ان دونوں کا انتظار کر رہا تھا۔ بہت دیر لگا دی تم نے، مجھے تمہاری بہت پریشانی ہو رہی تھی۔ اب میں تمہیں دیکھنے کے لیے نکلنے والا تھا، یا پھر اپنے کسی آدمی کو بھیج دیتا کہ جا کر تمہیں دیکھے کہ تم کسی مشکل میں تو نہیں ہو۔ ہاشم نے احمد کو گلے سے لگا کر ایک نظر اشال پر ڈالی تھی۔ اشال اسے دیکھ کر دیکھتی رہ گئی۔ ارے یہ تو وہی ہے جسے میں نے اپنے کالج کے فنکشن میں دیکھا تھا، اور ایک دو بار خاندان کے فنکشن میں بھی دیکھا تھا۔ اگر یہ ابو کا دشمن ہے تو فنکشن میں کیا کر رہا تھا؟ وہ سوچتی رہ گئی۔ ہاشم کہنے لگا، احمد اب ایک کام کرو، تم دونوں کا میں ابھی اور اسی وقت نکاح کروانا چاہتا ہوں تاکہ بعد میں کوئی مشکل نہ ہو۔ میں خود قاضی صاحب کو بلانے کے لیے چلا جاتا، مگر مجھے ڈر ہے کہیں وہ لوگ پیچھے آ کر تم دونوں کو نقصان نہ پہنچا دے، اور یہ بات میں سب سے چھپا کے رکھنا چاہتا ہوں۔ اپنے کسی آدمی کو بھی میں نے قاضی کو بلانے کے لیے نہیں بھیجا، یہ سوچ کر کے کہ کہیں وہ دھوکہ نہ کھٹ جائے، اور تم دونوں کے نکاح سے پہلے میں اس سارے معاملے کو مخفی رکھنا چاہتا ہوں۔ بات کی بات میں دیکھی جائے گی، جو بھی میرے یار پر انگلی اٹھائے گا تو میں اس کا پورا بازو توڑ دوں گا۔ اب تم بے فکر ہو جاؤ۔ احمد نے اس بار پھر سے اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ یار تم نے دوستی کا حق ادا کر دیا، میں ابھی قاضی کو بلا کر لاتا ہوں۔ مجھے بتاؤ کہ نکاح خواہ یہاں سے کتنا دور ہوگا؟ یہاں سے صرف 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہی ایک آدمی رہتا ہے جو لوگوں کے نکاح کرواتا ہے۔ تم اس کے گھر جاؤ گے تو میرا نام لے لینا، وہ بغیر کوئی سوال کیے یہاں پر آ جائے گا۔ اشال تم کسی بات کی فکر مت کرنا، میں ابھی آ رہا ہوں، اور ہاشم پلیز میری اشال کا خیال رکھنا۔ وہ وہاں سے چلا گیا تھا، اور اس کے جانے کے بعد ہاشم اشال کو لے کر ایک کمرے میں آ گیا۔ آپ یہاں پر آ کر آرام سے بیٹھ جائیں، کسی قسم کی فکر مت پالیں، جب تک میں آپ کے ساتھ ہوں نا
کوئی آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا، اور نہ میرے دوست کی طرف۔ میں آپ دونوں کی طرف اٹھنے والی ہر آنکھ کو نوچ دوں گا۔ اس کے انداز میں اعتماد تھا، یقین تھا، اور اشال اس کی باتوں پر یقین کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اب انہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے صرف 2 منٹ ہی گزرے تھے جب اچانک سے باہر شور کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ ارے یہ کیا ہے؟ شور کیسا؟ اشال گھبرا گئی۔ چونک تو ہاشم بھی گیا تھا کہ اچانک سے یہاں پر کون آ گیا۔ باہر سے گولیوں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھ جانے ہی والا تھا جب اچانک سے اشال کا باپ اور بھائی وہاں پر آ گئے تھے۔ ان کے ہاتھ میں پستول تھے، آنکھیں اشال پر جمی تھی، ان کی آنکھوں میں خون اتر رہا تھا، مگر جب انہوں نے ہاشم کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ ارے تم اس آدمی سے پیار کرتی ہو؟ ہاشم نے اشال کی طرف مڑ کر دیکھا۔ ہاں کر دو، یہ لوگ یہاں سے چلے جائیں گے۔ اشال نے زور زور سے ہاں میں سر ہلایا۔ میں انہی کے ساتھ پیار کرتی ہوں، انہی کے لیے میں گھر سے بھاگی تھی۔ آپ زبردستی میرا نکاح کر رہے تھے تو مجبوراً مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ ہاشم پاشا کے بارے میں کون نہیں جانتا تھا؟ وہ اس علاقے کے بہت بڑے وڈیرے کا بیٹا تھا۔ اس کے ہاتھ بہت لمبے تھے، پولیس میں بھی اس کے بہت دور تک تعلقات تھے۔ کوئی اس پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے 100 بار سوچتا تھا۔ اس کے بارے میں اتنا کچھ جانتے ہوئے بھلا اسلم چودھری اس کے ساتھ کیسے کوئی دشمنی کر سکتا تھا؟ اگر وہ ہاشم پاشا کو نقصان پہنچاتا تو ہاشم پاشا کا باپ اس کی جان لے لیتا۔ اسلم چودھری نے کچھ پل سوچا، پھر کہنے لگا اشال تم نے بہت غلط کیا جو ہمیں ہاشم کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اگر پہلے بتا دیتی تو ہم تمہاری اس کے ساتھ دھوم دھام سے شادی کروا دیتے۔ میں تمہاری 10 منگنیاں توڑ دیتا۔ ہاشم کے لیے تو میں کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ تم یہ انتہائی قدم اٹھا لو گی اور اس کے پیچھے یہ آدمی ہے تو میں خود تمہارا ہاتھ پکڑ کر اس کے ہاتھ میں دے دیتا۔ اشال حیران پریشان تھی۔ آخر بابا کو مجھ پر غصہ کیوں نہیں آ رہا، اور وہ اس آدمی کو دیکھ کر اتنا خوش کیوں ہو رہے ہیں جیسے میں نے بھاگ کر کوئی گناہ نہیں بلکہ کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہو۔ ہاشم بھی اس کے تاثرات کو بہت نوٹ کر رہا تھا۔ یہ آدمی کبھی بھی مجھے نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ اپنے دماغ میں یہی سب سوچتا جا رہا تھا کہ کیسے ان کو یہاں سے روانہ کرے۔ تبھی وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے تم دونوں کا نکاح کروائیں گے، چلو ہمارے ساتھ۔ اشال نے اپنے باپ کو روکنے کی کوشش کی۔ ابو اب میں حویلی نہیں جاؤں گی، مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ لوگ مجھے مار دیں گے۔ آپ لوگ اس بات کو اپنی عزت اور انا کا مسئلہ بنا لیں گے۔ اسلم چودھری نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا اگر یہاں پر ہاشم پاشا کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں یہ ساری گولیاں اس کے اور تمہارے سینے میں اتار دیتا، مگر اب نہیں بیٹا، اب تم دونوں میرے اپنے بچے ہو۔ میں تم دونوں کے ساتھ غلط کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ زبردستی وہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر لے گیا۔ ہاشم پاشا سوچ رہا تھا کہ وہ 1-2 دن وہاں رک کر واپس آ جائے گا اور کسی صورت بھی وہ اشال سے نکاح نہیں کرے گا، مگر اسے ایک دوست کی کال آئی تھی اور جو کچھ اس دوست نے بتایا تو اسے سن کر ہاشم کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ آنکھوں میں بھی شک نہیں تھا۔ ویسا کیسے کر سکتا ہے؟ ارے یار اس نے یہ سب پلان کر لیا ہے، اب تم سوچو کہ اسے سب سے باز کیسے رکھنا ہے۔ تب ہاشم نے فیصلہ کر لیا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ جب وہ لوگ حویلی پہنچے تو ہاشم کہنے لگا ابھی اور اسی وقت میں اشال سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں اسے اپنی بیوی بنانے کے لیے یہاں سے لے کر گیا تھا۔ اسلم چودھری مسکرانے لگا۔ بیٹا میں اپنی آنکھوں کے سامنے تم دونوں کا نکاح کرواؤں گا۔ نکاح کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ اشال کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی تھی۔ وہ حیران نگاہوں سے ہاشم پاشا کو دیکھے جا رہی تھی۔ اب وہ بری طرح پھنس چکی تھی۔ کرے تو کیا کرے؟ اگر وہ انکار کرے گی تو بھاگنے کا کیا جواز بتائے گی، اور اگر احمد کا نام لے گی تو اس کا باپ تو احمد کو جان سے مار دے گا۔ اور ہاشم اس نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے اپنے ہی دوست کے ساتھ غداری کی؟ کیا اس کی محبت پر قبضہ کر لے گا؟ کیوں؟
اب یہ سوچنے لگی کہ آخر ابو وہاں پر کیسے پہنچے۔ یقیناً یہ سب ہاشم کی سازش تھی۔ اس نے ان لوگوں کو وہاں کا پتہ بتایا تھا اور یہ سب ڈرامہ اس نے کیا تھا۔ مگر کیوں کیا؟ وہ خود اشال کو پسند کرتا تھا، یا کیا وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اشال اور احمد ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ ہاشم کے دماغ میں کیا چل رہا تھا، اس کا تو اشال کو اندازہ تک نہیں تھا، اور احمد وہ بھی ساری فکر سے بے خبر تھا۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر ان دونوں کا نکاح ہو گیا تھا۔ اشال جو کچھ دیر پہلے تک سادہ کپڑوں میں ملبوس تھی، اب بھرپور دلہن کے لباس میں ملبوس تھی۔ سر سے لے کر پاؤں تک وہ سجی ہوئی تھی، اور یہ سب حویلی کی عورتوں نے زبردستی کیا تھا۔ ارے تمہارا نکاح ہو رہا ہے، وہ بھی ہاشم پاشا کے ساتھ۔ اگر تم اسی طرح سے اس کے سامنے چلے گی تو وہ برا منائے گا، کیا سوچے گا کہ حویلی والوں نے اس کی دلہن کو تیار بھی نہیں کیا۔ ارے بیٹا، تم بہت خوش قسمت ہو جو ایسا انسان تمہیں مل رہا ہے۔ کل تک جو ماں اسے کوس رہی تھی، اسے گالیاں دے رہی تھی، اور اب وہ اس کی قسمت پر رشک کر رہے تھے۔ اشال اس بدلتے رنگ پر حیران پریشان تھی۔ آخر کیا ہے ہاشم پاشا میں ایسا جو اس نے سب لوگوں پر اپنا جادو کر دیا ہے؟ مجھے احمد نے تو بتایا تھا کہ ہاشم بھی ان لوگوں کا دشمن ہے، یہ لوگ اس کا نام بھی سننا گوارا نہیں کرتے، مگر اب ہاشم کے سب آگے پیچھے کھڑے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ اشال کا دماغ بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، چہرے پر غم کے تاثرات تھے۔ سب اس کی حالت دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ ارے تمہارا نکاح تو تمہاری مرضی سے ہوا ہے، تمہارے پسند کے آدمی کے ساتھ، پھر اب کیا ہوا ہے جو تمہارے چہرے پر یوں 12 بجے ہوئے ہیں؟ تم خوش نہیں ہو؟ اشال کیوں، کیا ہوا ہے تمہیں؟ بیٹی مجھے بتاؤ۔ ماں آ کر اس کے دل کا حال کا راز جیسے جان چکی تھی، اور اسے اس کی اداسی کا پوچھنے لگی۔ اماں کچھ نہیں، بس میرا سر چکرا رہا ہے۔ کیوں بیٹا؟ اب تو تمہاری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں آنے والی ہیں، جو تم نے چاہا تھا تمہیں وہ مل گیا۔ پھر کیوں بیٹا؟ چہرے پر یہ کھو دینے کا احساس کیوں ہے؟ یہ آنکھوں میں غم کی پرچھائیاں، آخر کیا وجہ ہے اس کی؟ میں تمہاری ماں ہوں، مجھے بتاؤ اشال۔ انہوں نے بتانے کے بجائے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ اب انہیں کیا بتاتی کہ وہ تو منزل کے قریب پہنچ کر خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ صرف تھوڑی ہی دیر تو تھی، صرف 20 کلومیٹر کا ہی فاصلہ طے کرنا تھا احمد نے، اور اتنی دیر کے بعد وہ دونوں ہمیشہ کے لیے ایک ہو جاتے۔ پھر کوئی ان دونوں کو الگ نہیں کر سکتا تھا، چھین نہیں سکتا تھا۔ اسے ہاشم پر غصہ آ رہا تھا، کیسے دعوے کر رہا تھا ہم دونوں کو ایک کرنے کے، اور اب خود ہی ہم دونوں کے بیچ میں آ گیا۔ جب یہ سب کچھ احمد کو پتہ چلے گا، اشال کا دل تو جیسے پھٹنے کو ہو گیا تھا۔ دوسری طرف جب احمد واپس حویلی میں آیا تو حیران رہ گیا۔ ارے یہ کیا، ہاشم کہاں ہے؟ اور اشال؟ اس نے ہاشم کے آدمی سے سوال کیا۔ اشال کے بھائی اور باپ یہاں پر آ گئے تھے، وہ ان دونوں کو اپنے ساتھ لے کے۔ احمد کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ بالکل بے یقین تھا ہاشم ان کے ساتھ چلا گیا، مگر کیوں، کیسے ان لوگوں نے کیسے مجبور کیا ہاشم کو اپنے ساتھ جانے پر؟ اس کے آدمی کہنے لگے ان لوگوں کا رویہ سر کے ساتھ بہت اچھا تھا، کسی انداز سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ان کے ساتھ دشمنی نبھانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اسی لیے سر نے ہم لوگوں کو یہیں پر روک دیا اور کہا کہ ان کے ساتھ جا رہے ہیں۔ ابھی ان کی کال آئی کہ وہ واپس آ رہے ہیں۔ احمد کے سر پر جیسے کسی نے بم پھوڑ دیا تھا، وہ بالکل بے یقینی کی کیفیت کا شکار تھا۔ وہ وہیں پر ٹہلتے ہوئے ان کا انتظار کرنے لگا۔ کافی دیر گزر گئی تھی، جب وہ دونوں واپس آئے تو اشال کو دیکھتی وہ بےتابی تو اس کی طرف بڑھا۔ اشال، تمہارے گھر والوں نے واپس کیسے آنے دیا؟ انہوں نے تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ اور ہاشم، تم تو کہہ رہے تھے کہ تم سب سنبھالو گے، مگر تم کچھ سنبھالنے کے بجائے ان کے ساتھ خاموشی سے چل دیے۔ کیوں یار؟ کیا تم ان سے ڈر گئے تھے؟ کیا تم کمزور پڑ گئے تھے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو، اور تم فکر مت کرو، سب کچھ ویسے ہی ہوگا جیسا تم چاہتے ہو۔ احمد نے اب اشال کے حلیے پر نظر ڈالی۔ یہ تم اتنا بن ٹھن کر کیوں کھڑی ہو؟ یہ سرخ جوڑا، یہ میک اپ، یہ دلہن کا جوڑا، یہ سب کیا ہے؟
وہ سمجھ کر بھی انجان بھر رہا تھا۔ کبھی وہ اشال کو دیکھ رہا تھا تو کبھی ہاشم کی طرف۔ ہاشم کہنے لگا، اشال تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ اس نے ملازمہ کو آواز دی، اشال بی بی کو ان کے کمرے میں لے جاؤ۔ ہاشم کی مجبوری۔ اشال کے جانے کے بعد ہاشم نے احمد کو اپنے سامنے بٹھایا اور کہنے لگا، احمد یار، جو کچھ ہوا یہ سب میں نے بھی نہیں سوچا تھا۔ میں یہ سب اس طرح سے نہیں چاہتا تھا۔ مجھے مجبوراً اشال کے ساتھ نکاح کرنا پڑا۔ صورتحال ایسی بن گئی تھی کہ میں انکار نہیں کر سکا۔ اگر انکار کر دیتا تو وہ لوگ اشال کی جان لے لیتے۔ وہ بات بتاتے ہوئے بولا، اور اگر اشال کو کچھ ہو جاتا تو تمہیں تکلیف ہوتی۔ تم یہ بات کیسے برداشت کر لیتے کہ تمہاری محبوبہ تمہارے لیے اپنے گھر والوں کی گولی کا نشانہ بن جائے؟ احمد کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ یار تم میرے آنے تک انتظار کر لیتے، ان لوگوں کو روک لیتے۔ ارے کیسے روک لیتا جب ان لوگوں نے ہم دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ وہ لوگ یہی سمجھے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اور اشال میرے لیے گھر سے بھاگی ہے۔ اگر وہ انہیں کہہ دیتا کہ میں نہیں بلکہ تم ہو تو وہ تمہیں گولی سے اڑا دیتے۔ میرے والد کی حیثیت اور نام ہی ایسا ہے کہ کوئی میری طرف انگلی اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ مگر تم تو ان کے پرانے دشمن ہو۔ تمہارے والد اور بھائیوں کو انہوں نے گولیوں سے بھون دیا تھا۔ ان کے لیے تمہیں ختم کرنا اتنا مشکل بھی نہیں تھا۔ مانا کہ میں تمہارے لیے اپنی جان بھی دے سکتا تھا۔ تمہارے سامنے آ کر خود گولی کھا لیتا تو میں تمہیں بچا لیتا۔ مگر اس سب سے کیا فائدہ تھا؟ مجھے مارنے کے بعد تو تمہیں مار دیتے، اشال کو لے جاتے اور پھر اس کی شادی اس کی مرضی کے خلاف کر دیتے۔ تو جو کچھ میں نے کیا نا وہ صحیح نہیں ہے۔ اشال اس گھر میں رہے گی، کچھ دنوں کے بعد میں اسے طلاق دے دوں گا تو تم اس کے ساتھ نکاح کر لینا۔ یہ سمجھو کہ وہ میرے پاس تمہاری امانت ہے۔ ابھی کچھ دن مجبوری ہے، سمجھوتا کر لو۔ اس بات سے اب وہ احمد کو سمجھاتے ہوئے بولا تو احمد نہ چاہتے ہوئے بھی ہاں میں سر ہلا گیا، مگر اس کے پورے وجود میں جیسے بامبڑ جل رہے تھے۔ جو کچھ اس نے سوچا تھا سب کچھ اس کے الٹ ہوا تھا، اور اب وہ بری طرح سے ہاتھ آپس میں ملتا جا رہا تھا۔ یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ کیا کچھ سوچا تھا میں نے اور یہ سب کیا ہو گیا؟ جب ہاشم پاشا کمرے میں آیا تو اشال کمرے میں تیزی سے ٹہل رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ناقابل فہم تاثرات تھے۔ وہ بھی بہت غصے میں لگ رہی تھی۔ ہاشم کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر اس نے ہاشم کا گریبان پکڑ لیا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ کہیں تمہاری مجھ پر نیت خراب تو نہیں ہوگی؟ کہیں تم مجھے استعمال کرنے کے خواب تو نہیں دیکھ رہے؟ اشال کی بات پر ہاشم نے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر جھٹکا تھا، اسے خود سے دور دھکیلا۔ منہ دور رکھو محترمہ، مجھے دوسروں کے مال پر نظر رکھنے کی عادت نہیں ہے۔ یہ سب کچھ میں نے اپنے دوست کی وجہ سے کیا ہے، اسے بچانے کے لیے۔ چند دنوں کے بعد جب سب ٹھیک ہو جائے گا تو جیسا احمد کہے گا ویسا ہی کروں گا۔ اب کی بار اشال قدرے نرم پڑ گئی تھی۔ دیکھو ہاشم، تم میرے قریب نہیں آؤ گے۔ خبردار اگر تم نے اس تنہائی سے فائدہ اٹھا کر میرے قریب آنے کی کوشش کی تو۔ اشال کا یہ کہنا ہی تھا کہ اس نے اشال کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور پھر اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا، اپنا چہرہ اس کے چہرے کے انتہائی قریب کر لیا۔ اب وہ دونوں اتنے قریب تھے کہ ایک دوسرے کی سانسوں کی آواز سن سکتے تھے۔ ہاشم اس کے تیز تیز دھڑکتے ہوئے دل کی دھڑکن کو بھی محسوس کر سکتا تھا۔ اس نے بامشکل اپنے جذبات پر قابو پایا تھا۔ وہ اس وقت سر سے لے کر پاؤں تک سجے تھی۔ بلا شک وہ بہت حسین لگ رہی تھی، جیسے آسمان سے اتری ہوئی کوئی حور، اور اس وقت وہ اس پر پورا حق رکھتا تھا۔ وہ اس کی دسترس میں تھی، اسے اس کے حق سے روکنے والا کون تھا؟ بامشکل اس نے اپنے جذبات پر قابو پایا تھا۔ اشال بی بی، جب میں نے تمہیں کہہ دیا کہ میں تمہارے بارے میں ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا اور نہ ہی میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اس حویلی میں رکھنے کا سوچ رہا ہوں، میں بھی تمہیں پسند نہیں کرتا۔ ایسی آفت کی پرکالہ لڑکی کو میں نے اپنی حویلی میں رکھ کر کیا کرنا ہے؟ جو اپنے باپ اور بھائیوں سے قابو نہیں ہوئی، وہ مجھ سے کیا قابو ہوگی؟ کل کو تم ان سب مردوں کو دھوکہ دے کر احمد کے پیچھے بھاگی تو کل کو مجھے بھی تم ایسے ہی دھوکہ دے سکتی ہو۔ میں تمہارے جیسی لڑکیوں سے پناہ مانگتا ہوں۔
اللہ بچائے مجھے۔ اس نے اشال کے سر پر جیسے بم پھوڑ دیا تھا، اسے جلتے توے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بارے میں ایسی بات کرنے کی؟ وہ زور سے چلائی۔ آہستہ آواز میں بات کرو، مجھے اونچی آواز میں بولنے والی لڑکیاں بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اور مت بھولو کہ اس وقت تم میرے نکاح میں ہو، میری بیوی کی حیثیت سے یہاں پر موجود ہو۔ جب تک لوگ تمہیں میرے نام کے ساتھ جانیں گے، تمہیں ویسے ہی رہنا پڑے گا جیسا میں چاہتا ہوں۔ اس کے بعد تم جو بھی کرو، جہاں بھی رہو، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ مگر ابھی کچھ دن یہ ڈرامہ کرنا ہی ہوگا۔ پتہ نہیں کب تک مجھے اس عورت کو برداشت کرنا ہوگا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے ہٹ گیا۔ اشال کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے کیا کچھ نہیں سوچا تھا کہ جب وہ اور احمد اکیلے ہوں گے، جب ان دونوں کی شادی ہو جائے گی تو وہ ایک دوسرے پر محبت کی بارش نچھاور کر دیں گے۔ وہ احمد کو اتنا ٹوٹ کر چاہنے لگی تھی کہ وہ سب کچھ بھول جائے گا، اپنی زندگی کے سارے غم، سارے دکھ، وہ دکھ جو اس کے باپ نے احمد کو دیے تھے، اس کے خاندان کو مار دیا تھا، احمد کو دنیا میں اکیلا کر دیا تھا۔ وہ بیچارہ کیسے اس غم کو برداشت کر پایا ہوگا؟ اس کا سوچ کر ایک بار پھر سے اشال کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ کافی سارے دن بیت گئے تھے۔ اشال گویا حویلی میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ ہاشم نے اس سے موبائل بھی لے لیا تھا۔ اسے کہیں آنے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ان تمام دنوں میں اس کی ایک بار بھی احمد کے ساتھ بات نہیں ہوئی تھی۔ ایک رات جب ہاشم کمرے میں آیا تو اشال پھٹ پڑی تھی۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ تم نے کہا تھا کہ تم مجھے طلاق دے دو گے، میرے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا، مگر پھر بھی تم نے مجھے ابھی تک اپنے نکاح میں رکھا ہوا ہے۔ میرا موبائل تک لے لیا، مجھے احمد سے ملنے نہیں دیتے، اسے بات نہیں کرنے دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی تم میرے نکاح میں ہو اور میں اپنی بیوی کو اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ کسی غیر مرد کی پناہوں میں جائے۔ جب تک میرے نکاح میں ہو تو میری ہو کر رہو۔ جب میں تمہیں چھوڑ دوں گا تب جو چاہے کرنا، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ وہ دو ٹوک انداز سے بات کہتا ہوا وہاں سے ہٹ گیا۔ مگر تم مجھے چھوڑ بھی تو نہیں رہے۔ ہاشم نے اب کی بار پلٹ کر اسے دیکھا۔ پہلے احمد سے تو پوچھ لو، وہ کیا چاہتا ہے؟ شادی بھی کرنا چاہتا ہے تم سے یا نہیں؟ اگر تمہیں میں نے بھی چھوڑ دیا تو کہاں جاؤ گی؟ شاید احمد بھی تم سے مایوس ہو کر اپنے راستے تبدیل کر چکا ہے، اور مجھ سے طلاق لے کر تم واپس جاؤ گی تو کس منہ سے جاؤ گی؟ کیا کہو گی گھر والوں کو؟ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ احمد مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، وہ کبھی مجھ سے دور ہونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ مجھے چھوڑنا تو بہت دور کی بات ہے، یہ اس کے لیے ناممکن ہے۔ میں تمہاری باتوں پر یقین نہیں کر سکتی۔ چلو صحیح ہے، کل میں احمد کو بلاتا ہوں، خود اس سے پوچھ لینا اس کا کیا فیصلہ ہے، وہ کیا چاہتا ہے۔ اشال کو ہاشم نے خود احمد کا نمبر ملا کر دیا۔ ہاں کیسے ہو ہاشم؟ میں اشال بات کر رہی ہوں۔ اشال کی آواز سن کر احمد ایک پل کو خاموش رہ گیا۔ ہاں بولو، کیسے فون کیا یہ تم نے؟ تم اتنا عجیب برتاؤ کیوں کر رہے ہو؟ اتنی سرد مہری سے بات کر رہے ہو جیسے میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ دیکھو اشال، میں اس وقت بہت تھکا ہوا ہوں، مجھے بہت نیند آ رہی، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ اتنا کہہ کر اس نے فون بند کر دیا تھا۔ اشال حیران پریشان رہ گئی۔ اس نے حیران نظروں سے ہاشم کو دیکھا، جو جیتنے والی نظروں سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے لب مسکرا رہے تھے۔ اندازہ ہو گیا تمہیں، تمہارا محبوب تم سے اپنی نظریں بدل چکا ہے، اور شاید اب تم سے وہ کبھی پہلے کی طرح نہ بات کرے گا، نہ تمہیں پہلے کی طرح خواب دکھائے گا، کیونکہ اب بہت کچھ تبدیل ہو چکا ہے۔ کیا تبدیل ہو چکا ہے؟ اشال نے پوچھا۔ کیا تمہیں نہیں پتا کہ کیا کچھ تبدیل ہو چکا ہے؟ تم میرے نکاح میں آ چکی ہو، میری زندگی میں آ چکی ہو۔ ہاں مگر تم نے وعدہ کیا تھا تم طلاق دے دو گے، اور احمد سے بھی یہی بات ہوئی تھی کہ جب تم مجھے طلاق دے دو گے تو وہ مجھ سے شادی کر لے گا۔ ہمارا کون سا آپس میں کوئی تعلق ہے؟ آخری بات اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہی تھی۔ اچھا تو تمہیں بڑا ارمان ہے مجھ سے تعلق قائم کرنے کا؟ بہت افسوس ہو رہا ہے تمہیں میں نے بیوی کا درجہ کیوں نہیں دیا۔ اشال نے غصے سے گھور کر اسے دیکھا۔
اپنی یہ بکواس بند کرو، میں تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتی، اور کل احمد کو گھر پہ بلاؤ، میں اسے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اگلے دن شام کو احمد گھر آ گیا تھا۔ بالکل سرسری انداز میں اس نے اشال سے حال احوال پوچھا۔ اس وقت وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اشال کہنے لگی، میں احمد سے اکیلے میں بات کرنا چاہتی ہوں، مجھے امید ہے کہ تم میری بات سمجھو گے اور ہم دونوں کو اکیلے بات کرنے کا موقع دو گے۔ اشال کی بات پر ہاشم کے چہرے کا رنگ لال پڑ گیا تھا۔ اس نے غصے سے گھور کر اشال کو دیکھا، مگر پھر کچھ کہے بغیر وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ احمد، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تم ہاشم کو مجبور کیوں نہیں کر رہے کہ مجھے طلاق دے؟ احمد کی طرف التجائی نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ بولی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، جبکہ احمد کے چہرے پر برہمی تھی۔ جو تم چاہتی تھی وہ تو ہو گیا، تمہیں یہ دولت چاہیے تھی، یہ بڑی حویلی چاہیے تھی، مان نام سب کچھ چاہیے تھا، وہ سب تمہیں مل گیا ہے نا؟ ہاشم جیسے مضبوط آدمی کا ساتھ مل گیا، اب تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ اشال تو ہکا بکا رہ گئی۔ میں تمہیں جانتی ہوں، تمہیں چاہتی ہوں، اور تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے میں گھر سے باہر نکلی تھی۔ میں کیا جانتی تھی اگر تم مجھ سے محبت کرتی تو کبھی بھی تم ہاشم کے ساتھ نکاح نہ کرتی، اپنی جان دے دیتی، مگر اس آدمی کو کبھی بھی اپنا آپ نہ سونپتی۔ اور اب میں کیسے مان لوں کہ اس نے تمہیں میری امانت سمجھ کر چھوڑ رکھا ہوگا؟ کیا مطلب یہ چال تھی؟ اس کی باتوں پر وہ پوری طرح پریشان ہو گئی تھی۔ اب اس کی آخری بات پر وہ بری طرح چونکی تھی۔ کہنا کیا چاہتے ہو تم؟ یہی کہ تم اتنے دنوں سے اس کے ساتھ ہو، ایک ہی کمرے میں دن اور رات کا تم دونوں کا ساتھ ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ابھی تک اس نے تمہیں چھوا نہ ہو، ابھی تک تمہیں اپنی بیوی کا درجہ نہ دیا ہو؟ مجھے بتاؤ، ایسا ممکن ہے کیا؟ تم جوان ہو، خوبصورت ہو، اور تم دونوں کو روکنے والا کون تھا؟ یقیناً اس نے تم سے اپنا حق لیا ہوگا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھو، تمہارا دوست جیسا بھی ہو وہ اس قسم کا آدمی نہیں ہے۔ اس نے مجھے پہلے دن کہا تھا کہ میں تمہاری امانت ہوں، تو وہ اپنے دوست کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ ارے جاؤ یار، یہ کہانی کسی اور کو سناؤ، مجھے بس اتنا بتاؤ کہ تم اب مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ جو کچھ تم نے ہاشم سے حاصل کرنا تھا تم کر چکی ہو، اور اب میرا پیچھا چھوڑ دو، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ احمد، ایسا کیسے کر سکتی ہو تم؟ ایسا کیسے کہہ سکتی ہو احمد؟ احمد وہاں سے اٹھ کر جانے لگا تھا جب اشال نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ اشال، اب میرے اور تمہارے راستے الگ ہے، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور دوبارہ خدا کے لیے میرے راستے میں مت آنا، میری زندگی کو مشکل مت بناؤ۔ احمد وہاں سے چلا گیا تھا اور اشال زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ کتنا پیار کرتا تھا یہ آدمی مجھ سے، زندگی ساتھ گزارنے کے وعدے کیے تھے، اور اب ذرا سی غلط فہمی کی بنا پر مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ میں ہاشم سے کہتی ہوں کہ وہ احمد کی غلط فہمی دور کر دے۔ وہ بھاگتے ہوئے ہاشم کے کمرے میں پہنچی۔ وہ اس وقت راکنگ چیئر پر بیٹھا ہوا سگریٹ پی رہا تھا۔ جب اشال اس کے پاس آ کر اس کے ہاتھ سے سگریٹ لے لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس نے گھور کر اشال کو دیکھا۔ احمد، وہ غلط فہمی میں ہے، اسے لگتا ہے کہ ہم دونوں کے بیچ میں کچھ ہے۔ تم احمد کو بتاؤ کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اور تم مجھے طلاق دینے والے ہو، ورنہ وہ مجھے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ وہ مجھ سے کبھی بات نہیں کرے گا، اس کے بغیر میں مر جاؤں گی۔ ہاشم نے صرف غصے سے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ کیا تمہیں ابھی تک سمجھ نہیں آئی لڑکی کہ وہ ایک ایسا آدمی ہے، اور تم سے کیا چاہتا تھا؟ مجھے تم لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اور مجھے بس اتنا پتہ ہے کہ احمد مجھ سے ناراض ہو گیا، اور میں اس کی ناراضگی مول نہیں لے سکتی۔ یہاں پر بیٹھو بے وقوف لڑکی، اور میں تمہیں سب کچھ تفصیل سے بتاتا ہوں کہ احمد کو تم سے کتنی محبت تھی، اور یہ سب اس نے کیوں کیا۔ مطلب کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ تمہاری آنکھیں کھولنا چاہتا ہوں، تمہیں حقیقت بتانا چاہتا ہوں۔ جو کچھ تمہیں سمجھ آ رہا نا وہ سب صحیح نہیں ہے۔ یہاں بیٹھو۔ اس نے زبردستی اشال کو اپنے سامنے بٹھا دیا تھا۔ وہ بے یقینی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے ہاشم کو دیکھے جا رہی تھی۔ تم جانتی ہو کہ تمہارے باپ نے احمد کے باپ اور بھائیوں کو کیوں قتل کیا تھا؟ ہاں، کیونکہ میرے باپ نے احمد کی ماں کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا۔
تو اس وجہ سے نہیں بیوقوف لڑکی، یہ سب احمد کے باپ اور بھائیوں نے شروع کیا تھا۔ انہوں نے تمہارے خاندان کی عورتوں کی عزت خراب کی اور پھر تمہارے خاندان کے کچھ لوگوں کا قتل بھی کر دیا۔ تب تمہارے باپ نے انتقام لینے کے لیے ان لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جنہوں نے ان کے خاندان کی عزت خراب کی تھی۔ کیا تم سچ بول رہے ہو؟ اشال نے پوچھا۔ میں تم سے جھوٹ کیوں بولوں گا؟ میری تمہارے باپ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، جبکہ میری دوستی صرف احمد کے ساتھ ہے، تو میں اس کے بارے میں اس طرح کی بات کیوں کروں گا؟ اشال نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ ظاہری سی بات ہے یار، جو بات سچ ہے وہی میں کروں گا نا۔ مگر احمد نے تو کہا تھا کہ میرے باپ نے اس کے خاندان کی عزت خراب کی تھی اور پھر ان کے خاندان کے مردوں کو قتل بھی کر دیا۔ نہیں، یہ سچ نہیں ہے۔ سچ وہ ہے جو میں تمہیں بتا چکا ہوں، اور اب احمد اپنا انتقام لینے کے لیے تمہیں استعمال کر رہا تھا۔ میرا استعمال کیسے؟ اشال نے حیرت سے پوچھا۔ وہ تمہارے باپ سے انتقام لینا چاہتا تھا، تمہیں شادی کے نام پر وہ برباد کرنا چاہتا تھا۔ جانتی ہو وہ تمہارے بارے میں کیا کہہ رہا تھا؟ اشال نے ناسمجھ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں نہیں جانتی کہ تم کیا بول رہے ہو، لگتا ہے میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ ہاشم نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ پہلے میری بات ساری تفصیل سے سن لو، اپنے دماغ کو پرسکون کرو، اس کے بعد جو تمہارا فیصلہ ہوگا مجھے قبول ہوگا۔ احمد تمہارے ساتھ نکاح کر کے تمہیں یہاں سے بہت دور لے جاتا، اور پھر وہ تمہارے باپ اور بھائیوں سے انتقام لینے کے لیے تمہاری غیر مناسب ویڈیوز اور تصاویر بنا کر نیٹ پر اپلوڈ کرتا۔ کیونکہ تم اپنے گھر والوں سے دور ہوتی، اس لیے نہ تو وہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتے تھے اور نہ احمد کو یہ سب کرنے سے روک سکتے تھے، اور یوں وہ ساری دنیا کے سامنے تمہارا ساتھ ساتھ تمہارے گھر والوں کا بھی تماشا بنانا چاہتا تھا۔ یہ سب مجھے اس دن پتہ چلا جس دن احمد تمہیں یہاں پر لے کر آیا تھا۔ اس دن اس کے ایک دوست نے مجھے کال کی اور اس کے سارے منصوبے سے آگاہ کیا۔ جب میں نے احمد کے بارے میں معلومات کرائی تو مجھے پتہ چلا کہ وہ بہت ساری غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہے، اور جب مجھے پتہ چلا کہ وہ ملک اور قوم کا دشمن ہے تو میں نے اپنی دوستی پر 2 حرف بھیجے اور اسے پکڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے تم سے ایک حقیقت چھپائی ہے، میں ایک سیکرٹ ایجنٹ ہوں، پولیس افسر ہوں، اپنی پہچان چھپا کر میں کام کر رہا ہوں۔ میری اصلیت میرا دوست بھی نہیں جانتا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ وہ تمہاری زندگی برباد کرنا چاہتا تو اس لیے میں نے یہ سب کیا، ورنہ اگر وہ تمہارے ساتھ مخلص ہوتا تو تمہارے باپ اور بھائیوں کو روکنا میرے لیے قطعی مشکل نہیں تھا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں تمہیں پسند کرتا تھا، تمہیں حاصل کرنے کا اس سے بہتر موقع مجھے نہیں مل سکتا تھا۔ اور اب جب میں احمد کی حقیقت بھی جانتا تھا تو میں تمہیں کیسے اس آدمی کے حوالے کر دیتا جو تمہیں برباد اور رسوا کرنا چاہتا تھا۔ اشال کی آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے تو میں تمہیں سارے ثبوت لا کر دکھا دوں گا۔ اور اب احمد کے خلاف یہ سارے ثبوت اکٹھے ہو گئے ہیں، اب وہ بھی جلدی پولیس کی حراست میں ہوگا۔ وہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر ہم لوگ اسے بھاگنے نہیں دیں گے۔ ابھی میرے آدمی اسے جیل لے گئے ہیں، جہاں پر وہ ساری زندگی اب جیل کی چکی پیسے گا۔ اب تم بتاؤ، تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ طلاق لینا چاہتی ہو، اپنے گھر جانا چاہتی ہو، یا پھر میرے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو؟ ہاشم کے انکشافات نے اشال کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جو مسلسل بہہ رہے تھے، اور اس کا دل یقین اور بے یقینی کے درمیان ڈول رہا تھا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ احمد، جسے وہ اپنی زندگی کا حصہ سمجھتی تھی، اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھتی تھی، حقیقت میں وہ اس کا دشمن تھا جو اسے برباد کرنا چاہتا تھا۔ وہ ہاشم کو بے یقینی کی نگاہوں سے دیکھے جا رہی تھی۔ ہاشم نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، مجھے پتہ ہے کہ تمہیں میری باتوں پر یقین نہیں آ رہا، مگر جو سچ ہے وہ یہی ہے کہ احمد تمہارا دشمن ہے، وہ تمہیں استعمال کر رہا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گی ہاشم؟ اچانک اشال نے ہاشم سے ایک ایسا سوال کیا کہ وہ حیران ہو گیا۔ کیا؟ ہاشم نے پوچھا۔ تم نے کہا تھا کہ تم نے مجھ سے شادی اس لیے کی تاکہ تم مجھے برباد ہونے سے بچا سکو، مگر اب جب کہ احمد گرفتار ہو چکا ہے تو کیا اب بھی تم مجھے چھوڑ دو گے؟ اشال کی بات پر ہاشم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔
تم کیا چاہتی ہو؟ ہاشم نے پوچھا۔ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، اشال نے کہا۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ ہاشم نے پوچھا۔ میں نے احمد سے شادی اس لیے کرنا چاہی تھی کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور وہ میرا دوست ہے۔ میں اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی تھی، مگر اب جب مجھے پتہ چل گیا کہ وہ میرے ساتھ دھوکا کر رہا تھا تو مجھے اس سے نفرت ہو گئی ہے۔ ہاں، میں ایسے انسان سے کیسے محبت کر سکتی ہوں جو میری عزت کا دشمن تھا، مجھے رسوا کرنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تمہیں بہت محبت دوں گا، بہت عزت دوں گا، اتنے کم کہ تم اپنا ماضی بھول جاؤ گی، احمد کا نام لینا بھی بھول جاؤ گی۔ بس تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا ہوگا اور اپنے دل کے دروازے کو میرے لیے کھولنا ہوگا۔ بتاؤ، وعدہ کرتی ہو جب میں کہوں گا وہ کرو گی؟ ہاشم اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا تو اشال نے مسکراتے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ ہاں، میں وعدہ کرتی ہوں، کیونکہ آپ میرے شوہر ہی نہیں، میرے محسن بھی ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ سے ایک دن مجھے محبت بھی ضرور ہو جائے گی۔ ہاشم نے اسے سنبھلنے کے لیے وقت دیا تھا۔ جب اسے محسوس ہوا کہ اب اشال کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک ہے، پھر ایک دن وہ خود ہی اس کے پاس گیا اور کہنے لگا، ویسے تو تم میری بیوی ہو، میں تم پر پورا حق رکھتا ہوں، لیکن تمہاری مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ ولیمے کا انعقاد کیا جائے تاکہ سب لوگوں کو باقاعدہ طور پر پتہ چل جائے کہ تم ہاشم کی بیوی ہو۔ اشال نے سر جھکا دیا تھا۔ جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی ہوگا۔ ولیمہ سادگی مگر شان سے ہو گیا تھا۔ سب مہمان رخصت ہو چکے تھے۔ پورا گھر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ باہر ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور اندر نرم روشنیوں میں کمرہ مہک رہا تھا۔ اشال نے آہستگی سے دوپٹہ اتارا اور آئینے کے سامنے بیٹھ گئی۔ چہرے پر ہلکی سی تھکن تھی، مگر دل میں سکون تھا کہ اسے ایک اچھا انسان ملا ہے۔ دروازہ ہلکے سے کھلا۔ ہاشم خاموشی سے اندر آیا۔ اشال نے آئینے میں اس کا عکس دیکھا مگر کچھ نہ بولی۔ ہاشم چند لمحے اسے دیکھتا رہا، جیسے برسوں بعد کوئی خواب حقیقت بن کر سامنے آیا ہو۔ پھر دھیرے سے بولا، آج سب کچھ مکمل لگ رہا ہے، مگر شاید مجھے ابھی بھی یقین نہیں آیا کہ تم میری ہو۔ اشال نے نظریں جھکا لی۔ ہاشم اس کے قریب آیا اور آہستگی سے بولا، تم جانتی ہو اشال، میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تو بس وہ لمحہ دل میں ٹھہر گیا۔ تم ہنسی تھی تو لگا جیسے میرے اندر کی خاموشی ٹوٹ گئی، مگر تم کسی اور کے قریب تھی اور میں بس دیکھتا رہا۔ وہ چند قدم آگے بڑھا، اب دونوں کے درمیان صرف سانسوں کا فاصلہ تھا۔ میں نے خود سے کہا تھا کہ اگر کبھی تم میری قسمت میں ہوئی تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ محبت صرف خواب نہیں ہوتی۔ میں نے تمہیں دل سے چاہا ہے۔ ہر ضد، ہر غصے، ہر خاموشی کے پیچھے یہی احساس چھپا تھا۔ اشال کے لب کام پہ، مگر الفاظ نہ نکلے۔ وہ قریب ہوا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میں نے تمہیں زبردستی نہیں، دعا میں مانگا تھا، شاید اسی لیے آج تم میرے سامنے ہو۔ اشال کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی، مگر وہ خاموشی بھی نرم تھی، جیسے الفاظ کی جگہ احساس بول رہے ہوں۔ باہر ہوا چلتی رہی، پردے ہلکے سے لہرائے اور اس لمحے اشال کو پہلی بار لگا کہ قسمت نے اس کے ساتھ بہت اچھا کیا ہے، ورنہ وہ پتہ نہیں کہاں بھٹک رہی ہوتی۔ ہاشم نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ یہ وعدہ ہے اشال، تمہاری مسکراہٹ میری سب سے بڑی خوشی ہوگی اور میں کبھی اسے مانیت نہیں پڑنے دوں گا۔ وہ لمحے دونوں کے لیے بہت خوبصورت تھے۔ اشال کو ایک مضبوط سہارا ملا تھا اور ہاشم کو من پسند عورت مل گئی تھی۔ ہاشم کے گھر والوں نے بھی اسے بہت پیار دیا، شاید اس لیے کہ وہ ہاشم پاشا کی من چاہی عورت تھی۔ اور پھر کچھ ہی عرصے میں ہاشم نے اشال کو اتنا پیار دیا کہ وہ اپنے سارے غم بھول گئی تھی، اور اب تو اسے بھی احساس ہو رہا تھا کہ وہ ہاشم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، اور اس نے بھی ہاشم کو بے پناہ پیار دیا تھا۔ آج پورے 2 سال بعد حویلی میں ننھے بچے کی کلکاریاں گونج رہی تھی۔ اللہ نے ان دونوں کو بیٹے سے نوازا تھا۔ آج بھی ہاشم اشال پر اپنی محبتوں کی شدتیں برساتا تھا، اور اشال ہاشم کی اتنی محبت دیکھ کھل اٹھتی تھی کہ اللہ نے احمد سے کئی گنا بہتر اسے اپنی زندگی کا ہمسفر دیا تھا۔ جتنا شکر ادا کرتی اتنا کم تھا۔
تو پیارے ڈیئر ناظرین، کیسا لگا آپ کو آج کا ناول؟ اگر آپ کو آج کا ناول اچھا لگا ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور ایک چھوٹا سا کمنٹ بھی کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔